किसी ने पूछा था आयशा से। मोहतरम नाजरीन, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीरों, तहरीरों, नातों, नुमाइशों के ज़रिए पेश करने का सिलसिला सदियों से जारी है। लेकिन शायर अतफाल, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन, 100 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ने एक मुनफरिद अंदाज में सीरत को पेश करने की कोशिश की है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले के शिकारीपुर में मौजूद दयार हाफिज में तलबा व तालिबात न सिर्फ कुरान के हाफिज बन रहे हैं, बल्कि सीरत के भी हाफिज व मुहाफिज बन रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी की एक अहम और मकबूल तरीन किताब है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब में मंजूम सीरत को बयान किया गया है। दयार हाफिज में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात इस मंजूम सीरत को अज़बर करते हुए, इस सीरत के चंद अहम वाक़यात को याद करते हुए इंतहाई दिलचस्प व दिलकश अंदाज में सीरत के वाक़यात दिलों में उतर जाएं, इस अंदाज में पेश कर रहे हैं। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी की सरपरस्ती और मशहूर मुहक्किक, शायर व अदीब डॉक्टर आफाक आलम सिद्दीकी की निगरानी में ये तलबा व तालिबात सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात को मंजूम तरीके से पेश कर रहे हैं। हाल ही में जनूबी हिंद न्यूज़ की टीम ने शिकारीपुर का दौरा करते हुए दयार हाफिज में सीरत के इन मुहाफिजों से मुलाकात की। इन तमाम स्टूडेंट्स ने बड़े प्यारे निराले अंदाज में हाफिज कर्नाटकी की तहरीर करदा मंजूम सीरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। आफाक आलम सिद्दीकी की निजामत में इन तलबा व तालिबात ने डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी के कलाम को पेश किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आज की ये महफिल कई एतबार से तारीखी अहमियत की हामिल है। आज बच्चे एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। आमतौर पर लोगों ने कुरान के हाफिज़ों को देखा है। पहली बार आप ऐसी बच्चियों से मिलेंगे जो सीरत की हाफिज़ा है। सीरतुन नबी उर्दू ज़बान में इब्तिदा से लिखी जाती रही है, लेकिन बच्चों के लिए मुकम्मल सीरत लिखने का काम तन्हा हाफिज कर्नाटकी ने किया है। ये हाफिज कर्नाटकी का खुसूसी मकाम है, मर्तबा है कि ये सीरत उन्होंने आमतौर पर मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा के सफ़र के दौरान मस्जिद नबवी और खाना काबा में बैठकर लिखा है। ये सीरतुन नबी जो हमारे नबी और ज़िक्र नबी के नाम से शाये हो चुकी है, इसकी अशात के तकरीबन 15-17 साल हो चुके हैं। लेकिन इस किताब की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 15-17 साल के बाद भी इसे न सिर्फ ये कि बड़े और बच्चे ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ते हैं, बल्कि निहायत लगन के साथ इसे ज़बानी याद भी करने की कोशिश करते हैं। बच्चों ने सीरतुन नबी और ज़िक्र नबी के कई अज्जा को न सिर्फ ये कि हिफ्ज़ किया है, बल्कि अपनी खूबसूरत आवाज़ों में उसे पढ़ा भी है, लोगों को सुनाया भी है। सीरत का ये पैगाम बच्चों की ज़बानी नई नस्ल तक इस खूबी से पहुँचाया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो सिर्फ सुनकर भी सीरतुन नबी के बहुत सारे वाक़यात से वाकिफ़ हो जाते हैं। उर्दू ज़बान में सीरत तो कई लिखी गई, कई सीरतें मकबूल भी हुई। जैसे मौलाना अब्दुल हई साहब की सीरत बरसों पहले पढ़ी जाती थी, लोगों को आज भी मुमकिन है कुछ लोगों को कुछ अज्जा उनके टुकड़े याद भी हो। हफीज़ जालंधरी साहब ने भी लिखी सीरत, एक तो वो सीरत मुकम्मल नहीं हुई, दूसरी बात यह कि बच्चों को उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं हुई जितनी हमारे नबी में हुई। अब्दुल मन्नान तवज़ी साहब ने भी सीरतुन नबी मंजूम किया, लेकिन उसका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं। जो मकबूलियत हमारे नबी और ज़िक्र नबी को मिली, वो मकबूलियत उर्दू ज़बान व अदब में और ख़ास तौर से अदब अतफ़ाल में किसी भी मंजूम सीरत को
हासिल नहीं हो सकी। और दूर दूर तक इम्कान भी नज़र नहीं आता है कि कोई इस मौजू पर इतना जमकर, इतनी खूबसूरती से, इतने सहल अंदाज में काम करेगा जो बच्चों की ज़बानी दूसरों तक पैगाम रब्बानी की तरह फैलता चला जाएगा। इसलिए ये काम, ये कारनामा याद रखने वाला है, इसे दूर तक फैलाने और पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि दूसरों को भी शौक़ हो, ज़ौक़ हो, वो भी ये जाने कि शायरी के करने के साथ साथ शायरी को मजहब व मिल्लत से जोड़कर इंसानियत के पैगाम को आम करने का तरीक़ा और सलीका क्या है। हाफिज़ कर्नाटकी न सिर्फ ये कि लिखते हैं बल्कि बहुत सारा वक्त लगाकर बच्चों की तरबियत करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, उसकी ज़बान दुरुस्त करते हैं, उसका मुहावरा दुरुस्त करते हैं, फिर उनको पढ़ने का अंदाज़ और सलीका सिखाते हैं। इतनी मेहनत अदब अतफाल में आज तक न किसी ने की है और न मुझे उम्मीद है कि कोई कर पाएगा। बहरहाल तो आइए सीरत के कुछ अज्जा इन बच्चों की ज़बानी आप सुनिए और उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सीरत किस पाया की है और फिर ये कि ये कितना अहम वाक़या है कि बच्चों ने सीरत के अज्जा को किस खूबसूरती से याद किया है और उसे सुनाया भी है। शम्मा बिनते सादिक से सुनिए हज़रत मोहम्मद का बचपन कैसा था, शायर ने किस अंदाज में बयान किया है और ये बच्ची किस खूबसूरती से पेश कर रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाली बचपन मंजूम अंदाज में पेश करना चाहती हूँ, समाअत फरमाइए। बनु हाशमी था कुरैशी कबीला, हुए थे बड़े नामवर इसमें पैदा। उन्हीं में से एक फर्द थे सबसे काबिल, वो दाना मुकर्रम मुअम्मर व आकिल। कबीले के हमदर्द गमख्वार ठहरे कि वो मुत्तलिब सबके सरदार ठहरे। कि इज्जत बड़ी उनकी मक्के के अंदर, थे मशहूर हर एक खित्ते के अंदर। थे अब्दुल्ला उनके चहीते जो बेटे, बड़े नेक तीनत बड़े मन के सच्चे। शरीके हयात आपकी आमना थी, बड़ी नेक सीरत बहुत पारसा थी। सफर में जो अब्दुल्ला बीमार ठहरे, कि मरना लिखा था मुकद्दर में उनके। सफर में हुए खत्म दिन जिंदगी के, हुए फोत वापस नहीं घर वो लौटे। बहुत ही हुआ दुख उन्हें बेवगी का, सहारा जो था उड़ गया जिंदगी का। हुई आमना से विलादत नबी की, बशारत थी गोया नई रोशनी की। यहाँ आमना फिर जियारत को आई, नबी जी को वो अपने हमराह लाई। और बादे जियारत हुई ऐसी रुखसत, कि अबवाब पे आखिर हुई इनकी रिहलत। इतनी मर्जी रब के शाना करीमी, मोहम्मद के हिस्से में आई यतीमी। मिली अपनी दादा की आगोश उल्फत, हुए मुत्तलिब की निगाह इनायत। जज़ाकल्लाह। बच्चों का कमाल है कि इन्होंने सीरतुन नबी के अज्जा न सिर्फ याद किए हैं बल्कि कुछ हिस्सों को निहायत खूबसूरत मुतरन्नम आवाज़ में गाया भी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना से मुताल्लिक जो वाक़यात रूनमा हुए हैं, उन हक़ाइक़ को अफ़ीफ़ा और साथी अपनी आवाज़ में पेश करेंगी। मुलाहिज़ा फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी ने ये पूछा था आयशा से, है अखलाक़ तो कैसे नबी के। किसी ने ये पूछा हम आयशा से, है अखलाक़ कैसे नबी के। कहा क्या पढ़ा तुमने कुरान ही है, मोहम्मद का हर फेल सबसे हंसी है। जो कुरान में है वो अखलाक़ अहमद, पढ़ो रोज और असबाक़ अहमद। किसी ने पूछा हम आयशा से, है अखलाक़ कैसे नबी के। है कुरान की तफ़सीर तर्ज़े मोहम्मद,
کہ ہے دی کی تنویر طرز محمد، نبی جی کا یہ واقعی معجزہ ہے کہ اسے کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے۔ کسی نے پوچھا عائشہ سے ہے اخلاق و عادات کیسے نبی کے، نبی جی ملنسار اور مہربان تھے، بڑے رحم دل تھے، بڑے خوش زبان تھے، محبت وہ کرتے تھے چھوٹے بڑے سے، نبی جی کے تھے خاک ساری کے چرچے۔ کسی نے یہ پوچھا تھا عائشہ سے ہے اخلاق و عادات کیسے نبی کے، نہایت ہی فیاض تھے وہ سخی تھے، جہالت کے اندھیار میں روشنی تھے۔ کسی نے یہ پوچھا تھا عائشہ سے ہے اخلاق و عادات کیسے نبی کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو کافروں نے انہیں روکنے کے لیے طرح طرح کی لالچوں کی پیشکش کی۔ انہیں لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرح کوئی عام انسان ہے جو دنیا کی لالچ یا دنیا کے شوق میں ان کی پیشکش کے شکار ہو جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اسی واقعے کو شاعر نے جو منظوم کیا ہے اسے فاطمہ بنت ظفر اللہ اپنی آواز میں پیش کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ میں جب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو کفار مکہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و منال کی پیشکش اور لالچ دی گئی۔ اس کو اشعار کے دل نشین پیرائے میں سماعت فرمائیں۔ جرب نے محمد کا دین جگمگایا تو ایوان باطل بہت ڈگمگایا، بڑی اہل مکہ کی کچھ بے قراری، انہیں تھی بتوں کی ادا سب سے پیاری۔ محمد کو نیچا دکھانے کی خاطر، رہے دین حق سے ہٹانے کی خاطر، بڑی ہی امیدوں سے آخر گیا وہ، اکیلے میں جا کر نبی سے ملاؤ۔ کہا ایک خدا کا نہ رستہ دکھائیں، بتوں کی پرستش کے آڑے نہ آئے۔ کہا تم نے ہم پر قیامت ہے ڈھائی، تمہارے نبی ہونے کی ہے دہائی۔ برا کہتے ہو تم رواجوں کو سارے، تمہیں بت ہمارے نہیں لگتے پیارے۔ بگڑ کیوں گئے ہیں یہ تیور تمہارے، ہے کیوں دو ذقیلاز و عزا ہمارے۔ خبر دے رہے ہو نئے رب کی اب تم، خبر دے رہے ہو نئے رب کی اب تم، نئے دین کے جادو میں سارے ہوئے گم۔ اس سچ ہے کہ ہم تم سے تنگ آ چکے ہیں، اس سچ ہے کہ ہم تم سے تنگ آ چکے ہیں، مروت کا اپنی سلاپ آ چکے ہیں۔ تمہیں نیک سیرت مانا ہے ہم نے، سراپا محبت جانا ہے ہم نے۔ تمہیں نیک سیرت مانا ہے ہم نے، سراپا محبت جانا ہے ہم نے۔ تمہیں سلطنت جاؤ حشمت ملے گی، اگر چاہو منہ مانگے دولت ملے گی۔ کہو تو ذرا کیا ہے خواہش تمہاری، نہ ٹالیں گے ہرگز گزارش تمہاری۔ کہیں تم پہ جن کا تو سایہ نہیں ہے، کہیں تم پہ جن کا تو سایہ نہیں ہے، یہاں جو کوئی ہے پرایا نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ شرارت نہ کمائی جب کافروں کی، سفارت بھی لوٹائی تب جابروں کی۔ نجاشی کی جانب سے موکی جو کھائی، سبھوں نے نئی ایک کمیٹی بنائی۔ گھرانے سے ہاشم کے تھا ابو لہب بھی، بنی سرپرستی میں اس کی کمیٹی۔ ہوئے مشوری بات جب طے پائی، وہ دشمن ہمارے ہیں ہم بھائی بھائی۔
نہیں آل ہاشم سے اب ان کا رشتہ، نہیں واسطہ ہم سے کوئی بھی ان کا، نہ شادی رفاقت نہ رشتہ نہ الفت، نہ کچھ لینا دینا نہ کچھ ان سے رغبت، نہ کچھ رکھ رکھاؤ نہ ہو بات چیتب، تعلق نہ کوئی نہ رسم اور ریتب، خریدی نہ چیزیں وہ بازار سے اب رہیں دور کفار کے پیار سے اب، جیے یا مری وہ نہیں کوئی پرواہ نہ دیکھے کوئی آج سے ان کا چہرہ، ہمیں اپنے کام اور دھندے سے مطلب مسلمانوں پر بند دروازے ہیں سب، نبی کو ہمیں سونپ دے جو مطالب، عرب میں کوئی جھگڑا ہوگا نہ صاحب۔ بریدہ جو سردار تھا قافلے کا وہ لالچ میں انعام کے آ گیا تھا، وہ وحی الہی سے نہ آشنا تھا، اسے اہل مکہ نے بھڑکا دیا تھا، نبی سے ملا اور مسلمان ہوا، وہ کہ پا ہی گیا اپنے رب کی رضا کو۔ کفر کے اندھیرے میں نور ربانی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جب ظہور ہوا تو دنیا کا کیا عالم تھا اس کی وضاحت کریں گی، اور حافظ کرناٹکی کی لکھی سیرت النبی کا ایک حصہ پڑھ کر سنائیں گی عاکفہ بنت عارف اللہ صاحب۔ ساری دنیا اور بالخصوص عرب کا علاقہ وحدانیت کے سبق کو پوری طرح سے بھلا چکا تھا، ظلم کا بازار گرم تھا، شرک کی آگ سے زمین تپ رہی تھی۔ ایسے ہی حالت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم بن کر مبعوث ہوئے۔ سیرت کا یہ حصہ منظوم انداز میں پیش ہے۔ بس ایک خوں کا پہرا تھا چاروں طرف، جب کہ سناٹا چھایا تھا چاروں طرف، جب خاموشی تھی دنیا پہ چھائی ہوئی، سب ہر ایک شے کو کن سے ملی زندگی تب، مگر ایک انسان ہی سب سے جدا ہے، خلقت بیدی خدا نے کہا ہے، یہ مٹی یہ پانی یہ آتش ہوا ہے، ان اجزاء سے آدم کا پتلا بنا ہے، نہ تھا کوئی جنت میں آدم کا ساتھی، تو پسلی سے حوا نے تخلیق پائی، ہوا ہے بیاں ایک روایت میں یہ بھی، وہ پسلی تھی آدم کی بائیں طرف کی، تھے جنت میں وہ خوب آرام سے، تب بری تھے گناہوں کے الزام سے تب، پھر ابلیس نے راہ عصیاں دکھا دی، گناہوں کی لذت شناسی سکھا دی، ملا تھا جو فرمان لا تقربا کا، نہ اس پر عمل ان کا باقی رہا تھا، قریب شجر ہوا و بالبشر، جب گئے رحمت حق ہٹی سر بسر، تب وہ نرغے میں آئے فریب لئیں کے، ہوئے بے مکان جو کہ جنت مکی تھے، خطرناک ابلیس کی چال نکلی، نکلوایا جنت سے بدقسمتی تھی، وہ دونوں زمیں پر اتارے گئے، پھر نظر سے سماوی نظارے گئے، پھر نظر میں تھا ان کی جو واحد خدا تھا، لبوں پر فقط ورد حمد و ثنا تھا، زمیں جس کو کہتے ہیں آدم کا گھر تھا، اسی پر چلا سلسلہ دین حق کا، نبی اور آتے رہے فرش پریوں، کھلا ہر طرف خیر و نیکی کا دریوں، ابراہیم تک حق کا پیغام پھیلا، بدی کا زمانے میں پھر کام پھیلا، بشر عقل ناقص پہ اترا رہا تھا، مگر اس پہ غلبہ تو شیطان کا تھا، عرب میں زیادہ جہالت جو چھائی، ضرورت نبی کی وہاں پیش آئی، ہوئی شہر مکہ میں بعثت نبی کی، نہ تھی انتہا آسماں پر خوشی کی، تھا مشہور نبیوں میں نور محمد، عرب میں ہوا ہے ظہور محمد۔ جزاک اللہ خیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے اپنے پاس بلایا، جسے ہم معراج کے واقعہ سے جانتے ہیں۔ اس واقعہ کو سیرت النبی میں بڑی خوبصورتی سے منظوم کیا گیا ہے۔ اسی واقعہ کو پیش کریں گی قرۃ العین بنت عمران صاحب، ملاحظہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور آسمان کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کی سیر کرائی۔ یہ محبت خداوندی کی انتہا تھی اور اہل ایمان کی آزمائش۔ واقعہ منظوم انداز میں ملاحظہ فرمائے۔ جو اللہ کے مہماں ہوئے اب نبی جی، تو تصویر قرآن ہوئے اب نبی جی، نبوت کا جو سال 10واں تھا پیاروں، مہینہ رجب کا تھا اے وہ عزیزوں، ہوئی رات نظروں سے غائب تھی شامب، کہ تھا ام ہانی کے گھر پر خیامب، ہوئے نیند میں غرق بعد عبادت، تو جبریل آ پہنچے بعد اجازت، چلے آپ کو لے کے وہ سوئے کعبہ، کیا چاک کعبے میں حضرت کا سینہ، انڈیلا گیا ایک طبق سینے میں جو تھا بھرپور ایمان و عرفان سے، وہ کیا بند سینہ مہک اٹھ لمحے، نبی نور کے ایک دریا میں ڈوبے، براخان کو کھلتے ہی اب جل وگر تھا، اے شعلہ کبھی اور کبھی یہ شرر تھا، فلک کی طرف ابراق اڑ رہا تھا،
یہی حسن آغاز معراج کا تھا، سواری براق ہنسی آپ کی تھی، یہی تھی مشیت یہی رب کی مرضی، اڑا اڑ کے بیت المقدس و پہنچا، ملا اب نبی کو امامت کا درجہ، امامت پہ فائز نبی جی تھے آگے، تو پیچھے نبی کے سبھی انبیاء تھے، ہوئے جانب عرش حضرت روانہ، ہواؤں نے گایا خوشی کا ترانہ، خوشی سے فضا کی بھی آنکھیں تھی نم اب، ستاروں نے چومے نبی کے قدم اب، قدم چرخ اول پہ تھے اب نبی کے، کہ موجود اجزا پہ آدم صفی تھے، یہ مانے کہ وہ سب سے پہلے نبی ہیں، کہ انسانوں کے باپ آدم صفی ہیں، ملے آپ آدم سے بڑھ کر گلے اب، کہ اب دستہ بستہ فرشتے ہوئے سب، مسرت کا دائیں طرف بامدر تھا، کہ بائیں طرف بس عذابوں کا گھر تھا، نبی جی گئے چرخ دوم پہ لوگوں، ہوئی یحییٰ عیسیٰ سے پہچان پیاروں، گئے تیسرے آسماں پر نبی جی، ملاقات یوسف سے جی کھول کر کی، تھے موجود ادریس چہتے فلک پر، تھے پنجم پہ ہارون رب کے پیمبر، ٹھکانہ تھا موسیٰ کا چرخ ششم پر، تھا ساتویں پر براہیم کا گھر، نبی سارے نبیوں سے ملتے ملاتے، سعادت تھی ایسی بلندی پہ پہنچے، جہاں پیڑ بیری کا ایک خوشنما تھا، کہ یہ پیڑ ہی سدرۃ المنتہا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ کافروں نے جب مسلمانوں کا مکہ میں جینا حرام کر دیا تو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پہنچ گئے۔ کافروں کو جب یہ محسوس ہوا کہ مسلمان مدینہ میں پھل پھول رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے مسلمان زیادہ طاقتور ہو جائیں، ان پر حملہ کر کے انہیں مٹا دیا جائے۔ اسی سلسلے میں غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر کو منظوم سیرت ہمارے نبی میں حافظ کرناٹکی صاحب نے خوبصورتی سے پیش کیا ہے، جسے اپنی آواز میں اربینہ بنت ناصر بادشاہ صاحب یہاں پیش کر رہی ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی پہلی لڑائی جسے قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا ہے، جو جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے، واقعہ منظوم انداز میں ملاحظہ فرمائیے۔ بدی سے رنگا تھا لعینوں کا چہرہ، گوارا نہیں تھا انہیں حق کا نعرہ، ادھر تھا خدا اور یہاں تھی خدائی، یہ تھی حق و باطل کی پہلی لڑائی، نہ قصہ ہے کوئی نہ ہے یہ کہانی، میرے سامنے ہے حقیقت بیانی۔ شہیدان حق کو نہیں تھی اداسی، مگر کفر کی تیغ تھی خون کی پیاسی، گئی بدر میں فوج ایمان کی بھائی، کہ تھی 17ویں ماہ رمضان کی بھائی، تھے اس حال میں سارے ایمان والے، زبا خشک پاؤں میں تھے ان کے چھالے، بڑی دور سے چل کے آئے ہیں آخر کے، دھوپ میں جل کے آئے ہیں آخر، تھا اسلام کے سر خدا کا ایجنڈا، کہ تھا ہاتھ میں ایک اسلامی جھنڈا، تھے وحدت کے میں سے وہ سرشار، دیکھو کہ سرکار تھے ان کے سالار، دیکھو گو تھے تین سو 13 لشکر میں سارے، کہ امداد کو اتر غیبی فرشتے، جہنم کا تھا ہر نظارہ یہاں کا، کہ انگارہ تھا ذرہ ذرہ یہاں کا، قدم رکھنا مشکل تھا میدان میں لوگوں، توے کی طرح تھی زمیں گرم، دیکھو ہواؤں میں تھے ریت کے گرم ذرے، پھٹے جا رہے تھے سبھی کے کلیجے، فضا چاہتی تھی ہو باران رحمت کی، جاگ اٹھی اس وقت صحرا کی خسفت۔ شکریہ۔ اسلام ایک مکمل ترتیب زندگی ہے، ایک مکمل دستور حیات ہے، اس نے زندگی کے ہر پہلو کا درس دیا ہے، اسی میں سے شادی بھی ہے۔ شادی کے وقت بہت ساری اوٹ پٹانگ رسمیں اسلام سے پہلے ہوا کرتی تھی، کچھ تاریخ اور کچھ مہینوں کو لوگ خراب اور منحوس سمجھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری روایتیں، یہ سارے توہمات مٹا دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چہیتی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، ان کی شادی کے موقع سے جس سادگی کا مظاہرہ کیا، وہی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اسی واقعے کو منظوم انداز میں پیش کریں گی مہک سرور بنت عبدالعظیم صاحب۔ مہک سرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی دختر نیک اختر کی شادی کا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ نہ ہو کیوں مبارک و دن و مہینہ، کہ تھا عقد زہرا پہ شادہ مدینہ، مقدر تھا افضل تھی حق کی وہ مظہر، رسول خدا کی تھی وہ نیک دختر، تھی ایک پارسا آمینہ کی وہ پوتی، ہو بے مثل اور بے بہا جیسی موتی، رقیہ و کلثوم و زینب کی خواہر، وہ خاتون جنت و نیکی کی خوگر،
وہ قاسم براہیم طیب کی بہنا میسر تھا جس کو فضیلت کا گہنا، خدیجہ کی بیٹی وہ عصمت کی پیکر، وہ کل عورتوں میں مبارک وہ اطہر، محمد کی نور نظر فاطمہ وہ تھی اسلام کا ایک روشن دیا، وہ بڑی صابرہ تھی پیمبر کی دختر، علی سے تھی زہرا کی شادی مقرر، مہاجر اور انصار تھے جمع سارے، زمیں پر اتر آئے تھے جیسے تارے، علی ان کے جڑمٹ میں دلہا بنے تھے، مقدر پہ اپنے وہ خوش ہو رہے تھے، نہ نقارہ کوئی نہ ہنگامہ کوئی، نہ شہنائی کوئی نہ دمامہ کوئی، نہ پوشاک رنگی نہ باجا نہ صحرا، بڑا مقتدی تھا جمالی وہ چہرہ، وہاں جان رحمت محمد تھے حاضر، صحابہ تھے اس عقد زیری کے ناظر، نبی جی کے ذو سے تھا پر نور منظر، علی جلوہ افزا تھے نوشاہ بن کر، زمین سے فلک تک تھے روحانی نغمے، فرشتوں میں عقد حسین کے تھے چرچے، شریعت کی تشریح وہ کر رہی تھی جو اس عقد عالی میں ایک سادگی تھی، ہوئے قرب تقسیم اب سادگی سے، صحابہ بھی پھولے ہوئے تھے خوشی سے، دوم سال ہجری تھا حج کا مہینہ، مدینے میں رہتے تھے شاہ مدینہ، ارادہ کیا رخصت فاطمہ کا کہ اب مرتضیٰ کو نبی نے بلایا، نبی کو تو حیدر کا احساس غربت، وہ رکھتے تھے ہر حال میں پیاس غربت، علی سے نبی جی نے اس روز پوچھا کہ رکھتے ہو پاس اپنے کوئی اثاثہ، کہا دسترس میں کوئی دھن نہیں ہے، فقط لب پہ احمد کا نام مبی ہے، کہا وہ زیرا بدر کی ہو گئی کیا، کہا میرے ہمراہ ہے وہ ہمیشہ، کہا بیچ ڈالو اسے اے علی اب کہ ہو ختم دل کی جو ہے بے کلی، اب ملے 480 درہم زرا سے کہ تھی ایک چمک رخ پہ شیر خدا کے، یہی کل اثاثہ تھا حضرت علی کا، انہی سے مقرر تھا مہر و ولیمہ، جہیز سے سادہ نبی نے دیا تھا جو ہے آج تک ایک مثالی نمونہ، کھجوری تھی جوبان کی چارپائی، وہی ایک زہرا کے حصے میں آئی، ملی صرف 2 چکیاں پیسنے کی تھی، دونوں کے ساتھ اب مقدر کی سختی، گھڑے مٹی کے 2 تھا چالو کا گدا، نہیں خوشنما تھا وہ تھا سادہ گدا، تھے گدے میں پتے کھجوروں کے لوگوں، نہ تھے اس میں روئی کے گالے عزیزوں، ملی مشک پانی کو لانے کی خاطر، غریبی سے رشتہ نبھانے کی خاطر، فقیری کی چادر بھی سر پر تنی تھی، پیمبر کی بیٹی دلہن بن گئی تھی، ملا دلہا دلہن کو غربت کا سایہ، حیا کی تھی چادر تھا عفت کا جامہ۔ شکریہ۔ یہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو لوگ اسلام کو مٹانے نکلتے ہیں دیر سویر وہ خود اسلام پر مٹ جاتے ہیں، ایسا ہی کچھ حضرت عمر کے ساتھ ہوا۔ اس واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے نبی میں منظوم کیا گیا ہے، اسے پیش کر رہی ہیں امت الرحمان ابن مرغوب صاحب، محبوب الرحمان صاحب، ملاحظہ فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے واقعے کو اشعار کی زبان میں سنیے۔ عمر کفر کے دائرے میں تھے داخل، وہ تھے سورما اور نہایت ہی عاقل، نبی اور مسلمانوں کے وہ تھے دشمن کہ سختی سے آلودہ تھا ان کا دامن، مسلمانوں کو وہ ستاتے بہت تھے، ضعیفوں کا دل بھی دکھاتے بہت تھے، نبی کے چچا جو ہی ایمان لائے، بڑے کفر کے نفرتوں کے بھی سائے، یہ چاہا نبی جی کے قاتل بنیں گے، نبی جی کو دنیا میں رہنے نہ دیں گے، محمد کی طاقت بڑھی جا رہی تھی، بتوں کی پرستش گھٹی جا رہی تھی، حبل کو نہ پوچھے گا کافر کوئی اب، کھنچے جا رہے ہیں نبی کے طرف سب، کہاں جائیں گے لات و عزا بتا دو، جو دین محمد ہے اس کو مٹا دو، ہو قتل محمد یہ تجویز ٹہری، اسے رٹ لگی ہے فقط ایک خدا کی، عمر سرور دین کا سر لانے اٹھے، تھے تیور عجب ان کے غیظ و غضب کے، عمر نے نکالی جو تلوار اپنی، لرزنے لگی ساری کعبہ کی دھرتی، جو غصے میں نکلے نبی کے طرف وہ، کہ پا جائیں قتل نبی کا شرف وہ، نعیم ایک عمر کے تھے رشتے کے بھائی، عمر سے ہوئی راہ میں مٹ بھیڑ ان کی، کہا اے عمر تم کدھر جا رہے ہو، نہایت ہی برہم نظر آ رہے ہو، کہا سر محمد کا لانے چلا ہوں، شجاعت میں اپنی دکھانے چلا ہوں،
کہا اے عمر پہلے گھر کی خبر لو، بہن اور بہنوی کو جا کر کے دیکھو، وہ ایمان لائے ہیں دین نبی پر، عقیدہ ہے ان کا نئی روشنی پر۔ بڑھا اور غصہ عمر کا عزیزوں، بڑے جوش سے گھر کے جانب وہ دیکھو، بہن اور بہنوی کا حال سن لو، پڑھاتے تھے خباب قرآن ان کو۔ عمر نے کی بہنوی کے ساتھ سختی، سمجھتے تھے وہ ظلم کو نیک بختی، تھے ایماں پہ قائم ستم بھی وہ سہتے، لہو کے بھی ریلے بدن سے تھے بہتے۔ عمر کو زیادہ ہی حیرت ہوئی تب، کہا خود سے گھبرا کہ آخر ہے کیا سب، بہن سے کہا کچھ سناؤ ذرا تم، جو کچھ پڑھ رہی تھی دکھاؤ ذرا تم۔ ہوئی وہ رضامند فوراً خوشی سے کہ پڑھ لیں اسے خود نہا کر ابھی سے، تلاوت پہ اپنی بہن کے نظر کی تو بڑھنے لگی اور حیرت عمر کی، وہ قرآن سن کر مچلنے لگے تھے کہ خود دل ہی دل میں پگھلنے لگے تھے، وہ قرآن سن کر مچلنے لگے تھے کہ خود دل ہی دل میں پگھلنے لگے تھے۔ بہت روئے پچھتائے آنسو بہائے، بہت روئے پچھتائے آنسو بہائے کہ چھٹنے لگے کفر سرکش کے سائے، بڑھے اٹھ کے کوہ صفا کی طرف وہ کہ دوڑے چلے مصطفیٰ کی طرف وہ، کہ دیکھا کہ مصروف ہم تو سناہی کہ ارقم کے گھر میں رسول خدا ہی، حضوری میں بوبکر حمزہ تھے ہمدم، صحابہ بھی حاضر تھے لیکن تھے کچھ کم۔ عمر آئے دروازے کھوکھٹ کھٹایا، عمر آئے دروازے کھوکھٹ کھٹایا کہ ہمراہ ان کے تا وحدت کا سایہ، صحابہ نے روزن کے باہر جو دیکھا، صحابہ نے روزن کے باہر جو دیکھا، عمر کو کھڑا تیغ کے سنگ پایا، جو دیکھا عمر کا وہ باراب چہرہ تو ہیبت کے مارے ڈرے کچھ صحابہ، کہا حمزہ نے اندر آنے دو اس کو، وہ آیا ہے کیوں یہ بتانے دو اس کو، ہے نیت جو اچھی تو ہم بھی ہیں اچھے، نہیں تو الجھنے میں ہم کب ہیں کچے، بری ہے جو نیت تو بس دیکھ لوں گا، ابھی سر قلم دیکھو اس کا کروں گا، جھکا کر کہا سر نبی نے عمر سے کہ مسلمان بنا دے مجھے بس ابھی سے، کہا لا الہ دل کی گہرائیوں سے، تھے مسرور ایمان کی شادابیوں سے۔ آج تک جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے تنہائی میں اپنا وقت ضرور گزارا ہے۔ تنہائی میں وقت گزارنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اپنا رشتہ کائنات سے اور خالق کائنات سے مضبوط تر کر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کافی وقت اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزارتے تھے۔ غار حرا کا واقعہ بہت مشہور ہے جسے بہت اچھے سے منظوم کیا ہے حافظ کرناٹکی نے۔ اسی واقعے کو آپ ذبیح اللہ ابن رحمت اللہ صاحب کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ غار حرا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی نازل ہوئی، جہاں پہلی بار اللہ تعالیٰ کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، یہ اسلام کے آغاز کا پہلا زینہ تھا۔ اس واقعے کو شاعر کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ نبی جی کی جب عمر 40 کی تھی، نبوت کی دولت خدا نے عطا کی تھی، لوگوں میں اکثر گناہوں کی کثرت دکھاتی تھی، زور اپنا ہر دم جہالت ضلالت کی، مکہ میں تھی جو حکومت وہاں روشنی کی تھی بے حد ضرورت، نبی سے قریشیوں کو تھی یہ شکایت کہ کرتے نہیں کیوں بتوں کی عبادت، مقام ایک تنہا تھا ذکر خدا کا کہ مکہ سے کچھ دور غار حرا تھا، نبی جی اکیلے تھے غار حرا تھا کہ تنہائی میں صرف ذکر خدا تھا، جو کھانے کو گھر سے لیے جاتے تھے وہ اسے غار میں نوش فرماتے تھے، وہ رہا کرتے دن بھر وہ غرق عبادت، خدا کو پسند آ گئی ان کی عادت، نبوت کا پیغام لے آئے ایک دن کہ جبریل انعام لے آئے ایک دن، حرا میں جلایا چراغ نبوت جہاں آپ رہتے تھے محو عبادت، اچانک کسی نے بدن کو یوں بھینچا، دبا کر گلا روح کو جیسے کھینچا، نظر جب اٹھی جبرائیل امی تھے، وہی لائے تھے وہ نبی کے قرین تھے، ملی آپ کو علم کی سچی دولت، نبی نے تلاوت کی اقرا کی آیت، نبوت کی خوشخبری پائی نبی نے، خبر اپنے گھر میں سنائی نبی نے، ختیجہ نے حق کا پڑھا کلمہ دیکھو، علی بن گئے اب مسلمان پیاروں، رسالت پہ لائے ابو بکر ایمان، پڑھا کلمہ اور ہو گئے وہ مسلمان، ابو بکر نے ہاتھ چوما نبی کا، کیا دل سے اظہار سچی خوشی کا، کہاں مال و دولت کو قربان کر دوں، پڑے وقت جیون کا بلیدان کر دوں، نبی کی وہ صحبت میں رہتے تھے ہر دم کہ تبلیغ کی بات کرتے تھے ہر دم، غلاموں میں زید بن حارث تھے مومن، تو عثمان حضرت کے بھی پھر گئے دن، گھرانہ نبی کا جو اسلام لایا تو احباب نے بھی یہی کر دکھایا۔
ख्वाब इंसान की फितरत का हिस्सा है। उसकी ज़िंदगी में जो कुछ होने वाला होता है उसका इशारा गैबी तौर पर ख्वाब में मिल जाता है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात में एक बड़ी तब्दीली आने वाली थी। इसका इशारा अब्दुल मुत्तलिब को भी ख्वाब में मिल गया था। वो जान चुके थे कि दुनिया में कोई बड़ी तब्दीली, कोई बड़ी नेकी, कोई बड़ी रोशनी आने वाली है। उन्होंने ख्वाब देखने के बाद जो कुछ महसूस किया उसका जिक्र हाफिज़ कर्नाटकी ने मंजूम अंदाज में खूबसूरती से किया है। उसे ये तालिब इल्म समीर इब्ने सजील साहब अपनी ज़बान में पेश कर रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए। दुनिया में जब कोई बड़ा इनकलाब आने वाला होता है तो इसका इशारा अल्लाह ताला अपने फजल से दे देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत दे दी गई। तो सुनिए अशार में अब्दुल मुत्तलिब का ख्वाब। मोहम्मद के दादा जो काबे में सोए, कोई ख्वाब देखा उठे खोए खोए, कहा मैंने देखा कि पेड़ उगाए और फिर आप ही आप बढ़ने लगाए, फलक को तना उसका छूने लगा था, फजाओं में जैसे तना ही तना था, जमीनें जड़ें और फलक पर तना था कि मशरिक ब मगरिब वो फैला हुआ था। कहा मुत्तलिब ने ये नखले ऐसी हैं कहीं इसका सानी नहीं है नहीं है, नजर से परे था मगर बेकरार था कि इस पेड़ के नीचे सारा जहां था, जमीन और फलक के जो ये दरमिया था, नबी जी की अजमत का जिंदा निशा था। उसे लोग अब काटने पर अड़े थे, कुछ ऐसे थे बढ़कर लिपटने लगे थे, उगा पेड़ से एक बैक नूर पैकर फजा हो गई खुशबुओं से मुअत्तर, किया उसने दुश्मन पे हमला कुछ ऐसा बने सारे मरदूद लुकमा अजल का, पकड़ने लगे मुत्तलिब टहनियाब, जकड़ने लगे मुत्तलिब टहनियाब, हुआ एक तरफ नखले रोशन का साया, इधर हाथ मलते रहे अहले मक्का, खुली आंख सारी फजा अंबरी थी, पसीने में तर मुत्तलिब की जबें थी। ये ताबीर कुछ का इन्होंने बताई कि आने को है कुफ्र पर अब तबाही। काबा न सिर्फ इस ज़मीन का मरकज़ है बल्कि इस पूरी कायनात का मरकज़ है। काबे की तामीर कई बार हो चुकी है। पहली बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने करवाई थी, उसके बाद इसकी तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करवाई, उसके बाद फिर से इसकी तामीर हुई। इसी काबा की तामीर के बारे में जो वाक़यात पेश है उसको हाफिज़ कर्नाटकी साहब ने मंजूम अंदाज में पेश किया है, जिसे मदरसा मदीनतुल उलूम का तालिब इल्म ज़बीहुल्लाह इब्न रहमतुल्लाह शयान इब्न असलम साहब अपनी ज़बान में पेश कर रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए। खाना काबा का तक़द्दुस और इसकी तामीर आज तक बरकरार है। यही तक़द्दुस हजर अस्वद तक को हासिल है। काबे की तामीर के बाद हजर अस्वद को इसके मकाम पर नस्ब करने के लिए मक्के के कबीलों में जंग जैसी हालत हो गई थी। उस झगड़े को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिरासत से आपसी मोहब्बत में बदल दी। तो लीजिए इस वाक़ये को अशार की शक्ल में मुलाहिज़ा फरमाइए। सरे का बगूंजी थी जिनकी सदाएं, बराहीम थे ले लो उनकी दुआएं, नबी जी ने फरमाई तजदीद क़िबला, किया काबे के आगे अल्लाह को सजदा, ख्याल आया हर एक को तामीर नौका, के बेहद था बिगड़ा हुआ उसका हुलिया, लिया सब ने तामीर काबा में हिस्सा, यहाँ काम हर शख्स का अब जुदा था, जो हिस्से में हर एक के हिस्सा जुदा था, हुआ मुद्दा हर कबीले का पूरा, वो एक संग अस्वद वही गैबी पत्थर, उसे नस्ब करना था काबे में मिलकर, कबीला हर एक हक जताने लगा था, अजब एक झगड़ा वहाँ उठ खड़ा था, सभी मुफ्त के मखमसे में पड़े थे, वो एक दूसरे के मुकाबिल अड़े थे, कबीलों ने लड़ने की खाई कसम, फिर हुआ ताज़ा दम यूं जहालत कदम, फिर कोई फैसला दफातन हो न पाया, रहा 4 दिन तक ये हंगामा बरपा, हकम फैसले का बनाबू उमैया, वो सरदार मक्का बहुत बाअसर था, जो उसकी कबीलों में इज्जत बड़ी थी, कभी टाली जाती न थी बात उसकी, जो थी शक्ल माकूलियत की बता दी, रहे अदल आदिल ने आखिर दिखा दी, कहा सुबह में जो हरम आए पहले, बताएगा वो फैसला उसका करके, थी हर एक को ये आरज़ू पहले जाए, शरफ संग अस्वद को रखने का पाए, कुरैशियों पे था नींद का सख्त गलबा, नबी के सिवा कोई पहले ना आया, नबी जलवा करते सरे सहने काबा, सदा अल अमीन की थी हर समत बरपा, रखा संग अस्वद को चादर पे लोगों, कहा सरबराहों से चादर को थामो, वो थामेंगे चादर को चारों तरफ से, तो ले जाएंगे उसको काबे के आगे,
یہی تھی بزرگی اور انصاف کی حد کہ کعبے میں خود جڑ دیا سنگ اسود۔ ڈاکٹر حافظ کرناٹکی کی لکھی منظوم سیرت ہمارے نبی کے مختلف اجزاء آپ نے طالبات اور طلباء کی زبانی سماعت فرمائی۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہے جو کئی ٹکڑوں کئی اجزاء پر مشتمل ہے۔ مختلف واقعات کو الگ الگ عناوین سے بیان کیا گیا ہے۔ بیشتر بچوں نے اس کتاب کے آدھے سے زیادہ حصے حفظ کر رکھے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ ایک شاعر کا سب سے بڑا کمال ہے، یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس کے جیتے جی اس کے سامنے اس کی اتنی ضخیم منظوم کتاب کو بچوں اور بچیوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور اس کو اپنی آواز میں دوسرے بچوں تک دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام بچوں کا پڑھنا اچھا لگا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔